اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک گناہگار کی توبہ سے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے کلیم اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بارش سے سیراب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لیے صحرا میں نکلے۔ تعداد میں وہ 70,000 سے زائد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اپنی بارانی سے ہمیں سیراب فرما، ہمارے اوپر اپنی مرضی کو پھیلا دے اور ہمارے حال پر دودھ پیتے بچوں، گھاس چرتے جانوروں اور رکوع و سجود کرنے والے مشائخ کی وجہ سے رحم فرما۔ لیکن اس کے باوجود آسمان کی بادلوں سے صفائی اور بھی زیادہ بڑھ گئی، دھوپ کی تمادت میں اضافہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اگر میرا مرتبہ تیرے نزدیک گھٹ گیا ہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے طفیل جسے آخری زمانے میں تو مبعوث فرمائے گا ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تیرا مرتبہ میرے ہاں کم نہیں ہوا، تم بدستور میرے نزدیک ہو، لیکن تم میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں میں اعلان کر دو اور اس کو اپنے درمیان سے نکال دو، اسی کی وجہ سے تم سے بارش روک دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے مولا میں کمزور بندہ ہوں اور میری آواز پست ہے، 70,000 میں میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اے گناہگار بندے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی ہے۔ اس گنہگار نے دائیں بائیں نظر دوڑائی لیکن اس کو نکلتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیا، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر سب لوگوں کے سامنے نکل جاؤں تو بنی اسرائیل کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر بیٹھا رہا تو میری وجہ سے ان سے بارش بند رہتی ہے۔ اس نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور سب کا گناہوں پر پچھتایا اور التجا کی کہ اے آقا میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی لیکن تو نے مجھے ڈھیل دی، اب فرما بردار ہو کر آیا ہوں تو لہذا مجھے معاف فرما۔ اس نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ایک سفید بدلی اٹھی اور زور سے موسلا دھار بارش برسی، جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ کیسے بارش برسائی حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس کی وجہ سے سیراب کیا ہے جس کی وجہ سے تم سے بارش روک دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے وہ فرما بردار بندہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا اس وقت میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب جب وہ میرا فرما بردار ہے تو اس کا راز کیسے فاش کر دوں گا؟ جب کہ میں چغل خور سے بغض رکھتا ہوں تو میں خود کیسے کسی بندے کا راز بتا دوں؟ تو دوستو ہمیں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کے دیکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا رحم فرماتا ہے۔ ہمارا رب ہماری ماں سے 70 درجے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کے دن حساب تو اللہ ہی لے گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ پھر تو خیر ہے، کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے، جو کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا میں معاف کر دیتا ہے، تو پھر قیامت کی تکلیف تو کہیں زیادہ بڑی ہے، تو پھر ہمارا رب ہمیں وہ تکلیف کیسے دے سکتا ہے جب کہ ہم اس کے مسلمان بندے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر اور نبی مانتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔